إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میری محترم دینی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی کرم و احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک دینی مجلس کے اندر شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائی. کسی دینی مجلس کے اندر شریک ہونا یہ بہت ہی بڑی بات ہے. دنیا میں الگ الگ موضوع کی محفلیں قائم ہوتی ہے، ناچ گان کی محفلیں ہوتی ہیں، میوزیکل اور ڈانس وغیرہ کی محفلیں ہوتی ہے. ایسی محفلیں اور ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانیاں اور شریعت کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. ایسی مجلسیں اور ایسے جلسے منعقد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے ہماری حفاظت فرما کر کے ایک ایسی مجلس میں شرکت کی ہمیں سعادت بخشی کہ جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جا رہی ہے، اور دین اور شریعت اور قرآن و حدیث کے بول بولے جا رہے ہیں. ایسی بابرکت مجلس میں، ایسی عظیم الشان مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیٹھنے کی اور شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائی. یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین کے اوپر گھومتی رہتی ہے اور ایسی مجلسوں کو تلاش کرتی ہے جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہو، اور جس مجلس کے اندر قرآن و حدیث کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جا رہی ہو. وہ جماعت زمین کے اوپر گھومتی رہتی ہے اور ایسی مجلسوں کو تلاش کرتی رہتی ہے. جہاں کہیں ان کو ایسی مجلس ملتی ہے کہ جس میں بیٹھنے والے اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہو، تو ایسی مجلس کو وہ فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. اب ایسی مجلس کو جو اللہ رسول کے ذکر والی ہوتی ہے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، یعنی ایسی مجلس پر رحمت کے نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اخیر تک ایسی مجلس کو گھیرے رہتے ہیں. تو گویا وہ مجلس جب تک چلتی رہتی ہے، وہ اجتماع جب تک چلتا رہتا ہے، وہ فرشتے اس کے اوپر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں. پھر جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، وہ مجلس پوری ہو جاتی ہے، تو پھر وہ فرشتے آسمان کے اوپر جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں، تم روئے زمین کے اوپر کہاں تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پاک، ہم تو ایک ایسی مجلس کے اندر تھے کہ جہاں
تیرا ذکر کیا جا رہا تھا، تیرے رسول کی اور تیرے قرآن کی باتیں کی جا رہی تھی، ہم تو ایسی مجلس سے آئے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی جاننے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں وہ کس چیز کا ذکر کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جنت اور جہنم کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس مجلس کے اندر ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ بھئی فلاں فلاں کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، اور فلاں فلاں کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کے اندر عذاب دیں گے، اگر ان کاموں سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جہنم سے حفاظت فرمائیں گے۔ اس طرح سے اس مجلس کے اندر جنت اور جہنم کے تذکرے ہو رہے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں فرشتوں ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے یا جہنم کو دیکھا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ان بندوں نے نہ تو جنت کو دیکھا ہے نہ تو جہنم کو دیکھا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ جب بغیر دیکھے جنت کا اتنا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے؟ تو کہتے ہیں فرشتے کہ اللہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ اور زیادہ تجھ سے جنت کو طلب کرتے، ابھی بغیر دیکھے اتنا طلب کر رہے ہیں، تو اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ بہت زیادہ طلب کرتے اور اس کی طلب میں لگے رہتے، اور اس کو جن کاموں سے جنت ملتی ہے ان کاموں کے اندر اپنے آپ کو خوب لگاتے۔ اچھا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں اللہ جہنم کو تو نہیں دیکھا۔ تو کہا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر یہ تو تیرے بندے جہنم کو دیکھ لیتے اور زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے، اور زیادہ تجھ سے جہنم سے جو ہے پناہ مانگتے، اور زیادہ تجھ سے جہنم سے بچنے کی درخواست کرتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان ساروں کی مغفرت کر دی اور میں نے ان سب مجلس والوں کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیا۔ تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ان میں تو ایک آدمی ایسا بھی آیا تھا، اس مجلس میں کوئی ایک مرد ایسا بھی آیا تھا، یا اس مجلس میں ایک عورت ایسی بھی آئی تھی کہ جو اس مجلس میں شرکت کی غرض سے نہیں بلکہ کسی اپنے اور کام سے آئی تھی، کسی سے ملنا تھا یا کوئی ضرورت پڑی تو وہ اس اجتماع میں اور اس جلسے کے اندر آئی، باقی اس جلسے کے اندر شرکت اس کا مقصد نہیں تھا، تو اس کی بھی مغفرت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے بندے جنہوں نے میری مجلس میں شرکت کی ان کا حال ایسا ہے، اور وہ مبارک بندے اور بندیاں ہیں کہ ان کے ساتھ رہنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ ان کے طفیل اور ان کی بدولت میں نے اس مرد اور اس عورت کی بھی مغفرت کر دی جو اس مجلس میں شرکت کی غرض سے نہیں آئے تھے۔ میری محترم دینی بہنوں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ اس وقت جس مجلس کے اندر شریک ہیں خالص اور خالص دینی مجلس ہے، ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ رسول کی بات کریں، قرآن و حدیث کی بات کریں اور سنیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا کرنے کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز سے منع کرتے ہیں، ایسی باتیں ہم سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ خالص دینی مجلس ہے، خالص اللہ اور اس کے رسول کے ذکر والی مجلس ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم بہت زیادہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کی بدولت مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کی بدولت ہمیں اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے دینی زندگی گزارنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کرے کہ اس مجلس کے ذریعے سے ہمارا مزاج بدل جائے، ہمارا مزاج دینی بن جائے، ہمارا مزاج آخرت کا بن جائے، اور اپنی زندگیاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہے کے مطابق گزارنے والی بن جائیں۔ ایسی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دینی مجلس کو ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب کا، ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، اور اس مجلس سے ہم یہ عزم لے کر کے اٹھیں، اس مجلس سے ہم یہ پورا اور پکا ارادہ کر کے اٹھیں
کہ ہم اب اپنی آگے کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہے کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں سے راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں جو کہا جائے، جو سنا جائے، اس پر پورا عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ میری محترم میری بہنوں، اس وقت مجھے کوئی لمبی چوڑی بات آپ حضرات سے عرض نہیں کرنی ہے، کوئی بیان اور کوئی بہت زوردار تقریر نہیں کرنی ہے، مگر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی ایک بہت اہم ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس آیت اور اس حدیث کے روشنی میں اس ذمہ داری کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور ہماری اس عظیم ذمہ داری کا اور اس بہت بڑی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی بڑی ذمہ داری مرحمت فرمائی ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، یہ سورہ تحریم 28ویں پارے کی آیت ہے۔ پہلے تو اس آیت کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کی مختصر سی تشریح کروں گا۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب اس میں مرد بھی آ گئے، اس میں عورتیں بھی آ گئی۔ جتنے ایمان والے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، جتنے ایمان والے مرد ہیں وہ سارے، جتنی ایمان والی عورتیں ہیں وہ ساری، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست خطاب کر کے کہتا ہے، یعنی سیدھا اللہ ہم سے کہتا ہے۔ دیکھیے میری محترم دینی بہنوں، بہت سارے احکام قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ نبی اپنے لوگوں سے کہہ دو، نبی ایمان والوں سے کہہ دو۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ حکم دیا۔ لیکن بہت سارے احکام وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور وہ حکم براہ راست ایمان والوں کو بیان کیا۔ اس میں سے یہ ایک حکم ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے کہتا ہے، اے ایمان والو، یعنی ہم میں سے ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، او ایمان والے مرد، او ایمان والی عورت، براہ راست سیدھے ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خطاب کرتے ہیں، اور ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او ایمان والو، او ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی ذاتوں کو بھی آگ سے، آگ سے مراد جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی ذات کو بھی جہنم سے بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یعنی خود بھی دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارو کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کے اندر نہ ڈالے، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آگ کے اندر نہ جلائے۔ اس دنیا میں ایسی زندگی گزارو، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے ایسی زندگی لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کی وجہ سے تمہیں جنت کے اندر بھیجنے کا حکم کرے، تمہیں جہنم کے اندر اور آگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ڈالے۔ اپنی زندگیاں ایسی گزارو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہے کے مطابق جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرو، اور جن چیزوں کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسی چیزوں سے بچ کر کے زندگی گزارو۔ ایسی زندگی اللہ کے کہے کے مطابق گزاری ہوئی زندگی لے کر کے اللہ کے دربار میں جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگ سے بچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچائے گا، اور جہنم سے بچا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر بھیجے گا۔ اپنی زندگی بھی ایسی گزارو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خالی اپنے طور پر اور اپنی زندگی ایسی گزار لینے سے کام پورا نہیں ہو جاتا، ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی۔ تم نے اپنے اعتبار سے اللہ کے کہے کے مطابق زندگی گزاری، دین والی زندگی گزاری،
शरीयत वाली ज़िंदगी गुजारी, इससे तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो गई। अल्लाह तबारक व ताला आगे फरमाते हैं व अहलीकुम कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। जिस तरह तुम अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व ताला की इताअत के साथ गुजारोगे, जिस तरह तुम अल्लाह तबारक व ताला के कहे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, उसके साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम्हारे घर वाले भी अल्लाह ताला के कहे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। तुम्हारी औलाद, तुम्हारी मातहती में रहने वाले लोग, तुम्हारे घर के, ये भी अल्लाह के कहे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। इसकी निगरानी, इसकी इस तरह की तरबियत, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने अपनी औलाद की निगरानी नहीं की, अपने घर वालों की निगरानी नहीं की, और तुम्हारी निगरानी न करने की वजह से या तुम्हारी तरबियत में कमी की वजह से, तुम्हारे उनको दीनी तरबियत न करने की वजह से अगर इन्होंने बेदीनी की ज़िंदगी गुजारी, तो रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व ताला इन औलाद के साथ, तुम्हारे घर के इन मातहतों के साथ साथ तुम्हारी भी पकड़ करेंगे। अगर औलाद बेदीनी की ज़िंदगी गुजार रही है, तुम्हारी मातहती में रहने वाले घर के अफराद बेदीनी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ऐसी बेदीनी की ज़िंदगी गुजार करके दुनिया से गए, तो रोज़े क़यामत जहाँ अल्लाह इन औलाद को पकड़ेगा, तुम्हारे इन मातहतों को पकड़ेगा, वहीं साथ साथ तुम्हें भी पकड़ेगा कि हमने तुमको जिम्मेदारी दी थी कि अपनी औलाद की दीनी तरबियत करो, तुमने उसकी तरबियत में कमी कोताही की, तुमने इसका ध्यान नहीं रखा कि मेरी औलाद अल्लाह की इताअत के साथ ज़िंदगी गुजारती है या अल्लाह की नाफरमानी के साथ ज़िंदगी गुजारती है। अल्लाह तुम्हें भी पकड़ेगा और जहाँ तुम्हारी औलाद जहन्नुम में जाएगी अपनी बेदीनी की वजह से, वहीं तुम भी, चाहे तुमने दीन के साथ ज़िंदगी गुजारी थी मगर तुम्हारी औलाद बेदीन गई, अल्लाह तबारक व ताला उनकी वजह से तुम्हें भी जहन्नम के अंदर भेजेगा। तो मेरी मोहतरम दीनी बहनों, इससे मालूम हुआ कि हम अपने एतबार से अपनी ज़िंदगी दीन के साथ गुजार लें, हम अपने एतबार से अपनी ज़िंदगी अल्लाह के कहे के मुताबिक गुजार लें। हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम रोज़े रखते हैं, हम अपने माल की ज़कात देते हैं और हम अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर हमारी औलाद बेदीन है, वो नमाज नहीं पढ़ती, वो रोज़े नहीं रखती, हमारे बेटे, हमारी बेटियाँ, उनकी ज़िंदगियाँ बेदीनी के साथ गुजर रही है, तो इसके ज़िम्मेदार हम हैं। इनकी बेदीनी की वजह से अल्लाह तबारक व ताला रोज़े क़यामत हमको पकड़ेगा, हमारा मुआख़ज़ा करेगा, और जहाँ ये अपने बेदीनी की सज़ा अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ पाएंगे कि अल्लाह इनको आग में भेजेगा, उनके साथ साथ अल्लाह तबारक व ताला हमें भी सज़ा देंगे और हमें भी जहन्नम और आग के अंदर भेजेंगे। मेरी मोहतरम दीनी बहनों, औलाद की तरबियत ये माँ और बाप की ज़िम्मेदारी है। माँ और बाप की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने औलाद की निगरानी करें, अपनी औलाद की दीनी तरबियत करें। हमारी औलाद नमाज़ पढ़ती है कि नहीं पढ़ती, हम इसकी निगरानी करें, इसका ख्याल रखें। अगर हमारी औलाद नमाज नहीं पढ़ती तो उनको नमाजी हम बनाएं, उनको रोकें, उनको टोकें, ध्यान रखें कि हमारे घर में जितने लड़के हैं वो अज़ान होने के बाद मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। हमारे घर में हमारी लड़कियां हैं तो वो अज़ान होने के बाद घर में वज़ू करके मुसल्ला बिछाकर नमाज़ पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। अगर नहीं पढ़ रही है, उनकी पकड़ करें, उनको डांटें और उनके पास नमाज़ पढ़वाएं और इनको नमाज का आदी बनाएं। मेरी मोहतरम दीनी बहनों, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम ये समझते हैं बहुत सी मरतबा कि भाई ये तो अभी छोटे हैं, 7-8 साल की उम्र है, 10-12 साल की उम्र है, ये बालिग हो जाएंगे तो फिर खुद कर लेंगे, इस वक्त तो कहाँ इनके ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, ये 7-8 साल की उम्र के हैं, ये जो है 10-12 साल की उम्र के हैं। भाई लड़की है 10-12 साल की है, लड़का है अभी 10-12 साल का है, इसके ऊपर कहाँ नमाज फ़र्ज़ है। ये बालिग हो जाएंगे, बालिगा हो जाएंगी बेटियाँ, तब जाकर के इनके ऊपर नमाज फ़र्ज़ होगी। मेरी मोहतरम दीनी बहनों, नहीं, ये जब बचपने के अंदर है तभी इनकी तरबियत का ज़माना है, और बचपना ही इनको आदी बनाने का ज़माना है कि बचपन में ही हम इनकी ऐसी तरबियत करें कि वो अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात पर अमल करने के आदी बन जाएं
اور جب بالغ ہو جائیں تو وہ مکمل دیندار بن چکے ہوں۔ بالغ ہو کر یہ عمل کریں گے تو یہ تو کیسے ہو سکے گا؟ جب بالغ ہوں گے تو ان کو عادت نہیں پڑی ہے، تو پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے آپ ان کو بھیجیں گے، ان کو عادی بناتے بناتے سال دو سال گزر جائیں گے، تو یہ سال دو سال جو ان کی نمازیں چھوٹی کمی ہوئی اس کا کیا ہوگا؟ بالغ ہوتے ہی نماز تو فرض ہو جاتی ہے، بالغ ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکام تو ان کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ بالغ ہونے کا، بڑے ہونے کا انتظار کریں گے تو بڑے ہو کر پھر وہ اللہ کے احکامات پر کیسے عمل کریں گے؟ اس لیے بچپنے میں ان کو عادی بنا دیا جائے۔ آپ بچپنے میں ان کے اوپر محنت کرو، نماز کے بارے میں محنت کرو، روزے کے بارے میں محنت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات وہ بجا لائیں، اس کی ان کے اوپر محنت کرو اور ان کو عادی بناؤ کہ یہ بڑے ہوتے ہی دیندار بن چکے ہوں، اور جیسے ہی بالغ ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر وہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، مروا صبیانکم بالصلاة اذا بلغوا 10۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ مروا صبیانکم بالصلاة اذا بلغوا 7 واضربوه علیہا 10۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری محترم دینی بہنوں ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ہدایت دے رہے ہیں ہماری اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کب سے کریں اور کیسے کریں۔ اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا صبیانکم بالصلاة، اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہو، کب سے؟ اذا بلغوا 7، جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے ان کو نماز کے لیے کہنا شروع کر دو۔ ابھی تو بالغ ہونے میں بہت دیر ہے، لڑکی ہے 4-5 سال ابھی باقی ہے، لڑکا ہے 6-7 سال ابھی باقی ہے اس کے بالغ ہونے میں، مگر ابھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ 7 سال کے ہوئے، ابھی بالغ ہونے میں تو چند سال باقی ہے، مگر ابھی سے ان کو نماز کے لیے کہنا شروع کر دو۔ یہ 7 سال کا ہو گیا یا بچی 7 سال کی ہو گئی، اب اس کو کہو جب بھی نماز کا وقت ہو جائے اس کو کہو کہ بیٹی نماز پڑھو، بیٹے مسجد نماز کے لیے چلے جاؤ۔ 7 سال کی عمر سے خیال رکھو کہ اس کی کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، فجر سے لے کر کے عشاء تک کوئی بھی نماز اس کی چھوٹنے نہ پائے۔ جب یہ 7 سال کی ہو جائے تبھی سے اس کو نماز کے لیے کہنا شروع کرو، اور سال 2 سال 3 سال میں یہ عادی بن جانا چاہیے۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے اس کو نماز کے لیے کہنا شروع کیا، اب اس کو دھیرے 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 نماز کی عادت پڑے گی، کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا، لیکن آپ اس کو ٹوکتے جائیں گے، آپ اس کو پابندی کراتے جائیں گے، تو 2-3 سال کے اندر وہ نماز کا عادی بن جائے گا، نماز کی اس کو عادت پڑ جائے گی۔ اب یہ 10 سال کا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب یہ 10 سال کا ہوا اور اب نماز چھوڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تمہاری بچی نماز چھوڑ دے یا تمہارا بچہ نماز چھوڑ دے تو اب اس کو سزا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا 10۔ جب 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو ان کو نماز کے لیے کہنا شروع کرو، روکو ٹوکو، جب بھی نماز کا وقت آئے ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور 3 سال کے اندر ان کو نماز کا عادی بنا دو۔ یعنی جب وہ 10 سال کا ہو جائے، تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے، تمہاری بچی 10 سال کی ہو جائے، تو اس کو نماز کی عادت پڑ جانی چاہیے، وہ نماز کے پابند ہو جانے چاہیے۔ اب 10 سال کا ہونے کے بعد اگر وہ کسی نماز کو چھوڑتے ہیں تو اس پر ان کو سزا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیں ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی ہے نا، 10 سال کی ہوئی بچی یا 10 سال کا ہوا بچہ، نماز تو فرض نہیں ہوئی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں یہ نماز چھوڑے، آپ کا لڑکا نماز چھوڑے یا آپ کی لڑکی نماز چھوڑے تو اس پر ان کو مارو، ان بہت ہلکی سی مار، تھوڑی سی سزا، تاکہ وہ دوسری مرتبہ نماز نہ چھوڑے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنے کے گر ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرنی چاہیے اور کس عمر میں تربیت کرنی چاہیے۔ 7 سال کے ہیں تو ابھی چونکہ بچپنا زیادہ ہے تو 7 سال کی عمر میں روک ٹوک ہونی چاہیے، 7 سال کی عمر میں مار پٹائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن روک ٹوک ضرور کرو، نماز پر روکو، نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو ٹوکو،
کوئی غلط بات اپنی زبان سے وہ بولتا ہے تو اس کو روکو ٹوکو، کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی روک ٹوک کرو، اس کو سکھاؤ۔ دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس صاحبزادی سے بہت پیار تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور حضرت فاطمہ کے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حسین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نواسوں سے بہت محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کبھی کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر خطبہ دینے کے لیے اور تقریر کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اپنے کندھے کے اوپر ان کو بٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت حسن یا حضرت حسین میں سے کوئی آپ کے کندھے پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ صحابہ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ حضرت حسنین، حضرت حسن یا حسین میں سے کوئی آ کر آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا تھا، جیسے بچے وہ گھوڑے کا کھیل کھیلتے ہیں نا کہ اپنے باپ کی کمر پر یا اپنے بھائی کی کمر کے اوپر جو ہے یہ بیٹھ جاتے ہیں، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے، مسجد کے اندر اور سجدے کے اندر ہوتے تو حضرت حسن حسین کوئی جو ہے آپ کی پیٹھ پر آ کر کے بیٹھ جاتا تھا، جب تک وہ پیٹھ سے اترتے نہیں تھے وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ اپنے نواسوں سے محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے پیارے تھے اور اتنی محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے، مگر جہاں کسی بات پر ٹوکنے کا موقع آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹوک دیتے تھے۔ ہم تو یوں کہتے تھے، ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے اگر وہ کوئی غلط کام بھی کرے تو ابھی تو بہت چھوٹا ہے، اس بچے کی سمجھ ہی کیا ہے، بڑا ہوگا سمجھے گا تو ان باتوں کو چھوڑ دے گا، ہم ایسا کہہ کر کے بچوں کی روک ٹوک نہیں کرتے۔ میری محترم دینی بہنوں، بچوں کی غلط حرکت کے اوپر یہ سمجھ کر کہ یہ چھوٹے ہیں، یہ بچے ہیں، یہ ناسمجھ ہے، ان کو نہ روکنا یہ ان کے ساتھ پیار نہیں ہے، ان کے ساتھ محبت نہیں ہے، بلکہ آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ اگر آپ کا بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے اور آپ اس لیے نہیں روکتے کہ یہ تو بچہ ہے، آپ کو اس پر پیار آتا ہے، آپ اس پر محبت آتی ہے آپ کو، اس لیے آپ نہیں روکتے، تو میری محترم دینی بہنوں یہ پیار نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ ظلم ہے، اس لیے کہ آج آپ نے ان کو نہیں روکا، اس کام کو وہ کرتا جائے گا، دھیرے دھیرے یہ عادت اس کی طبیعت کے اندر مضبوط ہو جائے گی اور پھر بڑا ہو کر اسی کام کو کرے گا، پھر آپ چھڑوانا چاہو گی وہ نہیں چھوڑے گا، تو یہ تو آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا نا، اس کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے بچپن میں اس کو ٹوکا ہوتا تو یہ رک جاتا اور بڑے ہو کر کے یہ عادت اس کے اندر نہ ہوتی۔ تو آپ اگر نہیں روکتے ہیں اپنے بچوں کو غلط کاموں پر، غلط عادتوں کے اوپر، تو یہ اس کے ساتھ پیار یا محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کے ساتھ ظلم ہے۔ تو میری محترم دینی بہنوں، میں آپ کو حدیث یہ سنا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے اتنا پیار تھا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نواسوں سے کوئی ایسی بات دیکھتے فوراً ٹوک دیتے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، یہ دو بھائی تھے، ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین، حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، چھوٹے تھے، ادھر ادھر جو ہے کھیل کود کر رہے تھے، گھر میں ایک کھجور پڑی ہوئی انہوں نے دیکھی، کہیں کھجور پڑی ہوئی تھی، بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز پڑی ہوئی کھانے کی دیکھ لیتے ہیں تو اٹھا کر کے منہ میں اس کو رکھ لیتے ہیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور دیکھی تو اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال دی، بہت چھوٹے بچے تھے، نہ سمجھ تھے، انہوں نے ڈال دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ حسن نے اٹھا کر کے کھجور منہ میں رکھ لی، اب وہ کھجور صدقے کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو صدقات زکوٰۃ کا مال آتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا گھرانہ اس کو استعمال نہیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب صحابہ کے اندر اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان صدقہ یا زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ سید ہے اور سید لوگ زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گھرانہ تو صدقے کا مال نہیں کھاتے تھے، غریب صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے، مگر آتا تو سارا آپ کے یہاں تھا اور آپ تقسیم کرتے تھے، تو وہ صدقے کی ایک آدھ کھجور گھر کے اندر رہ گئی تھی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ حضرت حسن نے جو ہے اس کو اٹھا کر کے منہ میں رکھ دیا، آپ نے فوراً حسن کو جو ہے پکڑا اور انگلی ڈال کر کے اس کے منہ میں سے وہ کھجور نکال لی، اور آپ نے کہا کخ کخ، جیسے کچ کچ ہم کرتے ہیں نا، یعنی کسی چیز کو منع کرنے کے لیے، ایسے آپ نے کچ کچ کہا اور یوں کہا، اور انگلی ڈال کر کے وہ کھجور نکال لی اور کہا بیٹا یہ صدقے کا مال ہے اور آل محمد صدقے کا مال نہیں کھا سکتی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بچپن میں کہا، بہت چھوٹے، بہت نہ سمجھ، اگر وہ کھجور کھا بھی لیتے تو کوئی گناہ ہونے والا نہیں تھا، وہ تو بچے تھے نا سمجھتے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے نہیں دیا، اور اسی وقت ان کو سمجھایا کہ بیٹا یہ صدقے کا مال ہے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اور ہم آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اس مال کو نہیں کھا سکتا۔ یہ بچپنے میں سمجھایا۔ میری محترم دینی بہنوں، جو چیزیں بچوں کو بچپنے کے اندر سکھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، یا ان کے غلط حرکتوں کے اوپر روکا ٹوکا جاتا ہے بچپنے کے اندر، تو وہ چیزیں ان کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے اور پھر اس کو وہ کبھی انجام نہیں دیتے۔ تربیت کا زمانہ یہ بچپن کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں جو عادتیں ان میں سینچی جاتی ہے، جو اخلاق ان کے اندر ڈالے جاتے ہیں، جو کردار ان کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں، وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد پھر وہی اخلاق ان سے ظاہر ہوتے ہیں، وہی کردار ان سے ظاہر ہوتے ہیں جو آپ نے بچپن کے اندر ان میں سینچے تھے۔ میری محترم دینی بہنوں، یہ بہت اہم بات ہے اور یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بچپنے کے اندر کریں۔ آپ اپنے بچوں کو بچپن میں جیسا بنائیں گی، بڑے ہو کر کے وہ ویسے ہی بنیں گے۔ اگر آج بچپنے میں آپ ان کو روکیں گے ٹوکیں گے، اچھے اخلاق اور اچھی عادات سے جو ہے ان کو واقف کرائیں گے، تو بڑے ہو کر وہ اسی طرح کے بنیں گے۔ میری محترم دینی بہنوں، ایک اور حدیث آپ کو سناؤں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری شادی ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر تھے ابو سلمہ۔ ابو سلمہ کے ساتھ ان کے نکاح ہوئے تھے، ان کی شادی ہوئی تھی، اور ابو سلمہ سے ان کو 2 اولاد تھی، ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی۔ لڑکے کا نام عمرو تھا اور لڑکی کا نام زینب تھا۔ پھر ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، تو ابو سلمہ سے انتقال کے بعد، ان کی عدت گزرنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ تو جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں، تو اپنی 2 اولاد کو لے کر کے آئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لڑکا تھا اس کا نام عمر اور لڑکی تھی اس کا نام زینب، دونوں بہت چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 بچوں کی پرورش کی ہے۔ ان کی والدہ ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کو لے کر کے آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی، اور پھر ان 2 بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی۔ تو یہ دونوں زینب اور عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کیے ہوئے ہیں۔ یہ عمر فرماتے ہیں، اصل جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ عمر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے تربیت کی تھی، یہ فرماتے تھے بوڑھے ہونے کے بعد کہ ایک مرتبہ ہم لوگ گھر میں کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی والدہ حضرت ام سلمہ اور یہ دونوں بھائی بہن چھوٹے تھے، زینب بھی اور عمر بھی گھر میں کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کھانا دسترخوان کے اوپر رکھا گیا، تو میں نے ایسے ہی بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع، وہ چھوٹے سے بچے تھے، بہت چھوٹا تھا، یوں فرماتے ہیں میرے اندر کچھ سمجھ بھی نہیں تھی، اور بچے تو ادھر ادھر کھانچے کے اندر پلیٹ کے اندر ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں، تو میں ادھر سے کبھی ادھر سے لینے لگا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب میں بغیر بسم اللہ کے اور پلیٹ کے اندر ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور میرا ہاتھ پکڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ اب آپ دیکھیے بہت چھوٹے بچے ہیں، کوئی سمجھ نہیں ہے، 3-4 سال ان کی عمر رہی ہوگی، 3-4 سال کی عمر میں کیا سمجھ ہوتی ہے، مگر اس وقت کی بات حضرت عمر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے مجھے یوں کہا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک
वकुल मिम्मा यली। 3 बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाई और 3 बातें मुझे इरशाद फरमाई। यूँ कहा, लड़के अल्लाह का नाम लेकर के खाना खाओ, यानी खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। ये बचपने में जब 3-4 साल की उम्र है, हज़रत अमर फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाया कि लड़के अल्लाह का नाम लेकर खाना खाओ, वकुल भी यमीनी, और अपने दाहिने हाथ से खाना खाओ, और यूँ फरमाया वकुल मिम्मा यलीक, अपने सामने से खाओ, इधर उधर हाथ मत मारो। ये 3 नसीहतें और ये 3 बातें हज़रत अमर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई जब वो 3 या 4 साल की उम्र के थे। बुढ़ापे में हज़रत अमर इस बात को बयान करते थे और यूँ कहते थे, वो घड़ी और आज का दिन, वो 3-4 साल की उम्र, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बातें सिखाई। वहाँ से लेकर आज तक ये तीनों बातें कभी मुझे भूली नहीं। जब भी खाने के लिए बैठता हूँ ये 3 बातें मुझे याद आ जाती है। ये होती है बचपने में सिखाई हुई बात, दिलो दिमाग के अंदर नक्श कर जाती है और दिलो दिमाग के अंदर ऐसी बैठ जाती है कि वो कभी निकलती नहीं है। अच्छी बातें सिखाओगे, अच्छी बातें उनके दिलो दिमाग में बैठ जाएगी। बुरी बातें करेंगे, आप रोक टोक नहीं करोगे, बचपने में वो बुरी चीज़ें कर रहा है तो फिर वो बुरी चीज़ें उनके दिलो दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। फिर बड़े होने के बाद आप उनको सुधारना चाहोगे, नहीं सुधार सकोगे। कसूर आपका है कि बचपने में आपने अपनी औलाद की तरबियत का ख्याल नहीं किया, उनकी रोक टोक नहीं की। अब जब वो आदतें इनकी तबीयत में रासिख हो गई, मजबूत हो गई, अब बड़े होने के बाद वो इन चीज़ों को कर रहे हैं और आप उसका रोना रो रहे हैं, तो बेकार है। इसलिए मेरी मोहतरम दीनी बहनों, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद की दीनी तरबियत करें। और तरबियत का ज़माना बचपने का ज़माना है। हम बचपन में इनकी तरबियत का ख्याल रखें। बचपन में हम इनका जितना ख्याल रखेंगे, बचपन में हम इनकी तरबियत की तरफ जितनी तवज्जो देंगे, ये हमारे बच्चे हीरे बनेंगे और ये हमारे बच्चे कल के उम्मत के नौजवान बनेंगे और उम्मत की खिदमत करेंगे, अपनी आखिरत की भी फ़िक्र करेंगे और सारी उम्मत की भी आखिरत की फ़िक्र करेंगे अगर हमने इनकी बचपने के अंदर तरबियत की होगी। मेरी मोहतरम दीनी बहनों, हमारे जितने बुज़ुर्गाने दीन गुज़रे हैं, हमारे जितने अवलिया अल्लाह गुज़रे हैं, अल्लाह के वली, अगर आप उनकी ज़िंदगी के हालात को पढ़ें तो आपको एक बात बहुत नुमाया तौर पर नज़र आएगी कि वो लोग जो इतने ऊंचे ऊंचे मकाम तक पहुँचे, अल्लाह के वली बने, अल्लाह के बुज़ुर्ग बने, बड़े आदमी बने, ये बड़े आदमी बनने में, बुज़ुर्ग बनने में, अल्लाह के वली बनने में इनकी माओं का बड़ा किरदार रहा। इनकी माओं ने उनके बचपने में तरबियत ऐसी की थी कि उस चीज़ ने उनको बड़ा बना दिया। इनकी माओं ने इस तरह से इनको पाला पोसा था, इस तरह से उनकी दीनी तरबियत का ख्याल रखा था कि फिर वो बड़े होकर के अल्लाह वाले बने, बड़े होकर के अल्लाह के वली बने और बड़े होकर के वो बुज़ुर्ग बने। और आज अदब के साथ हम उनका नाम भी लेते हैं, तो अदब के साथ उनका नाम लेते हैं। तो उनको जो बड़ा बनाया वो उनकी माओं की तरबियत ने बड़ा बनाया था। माँ अगर अपने बच्चे का ख्याल कर लेती है और माँ अगर बचपने के अंदर अपने बच्चे की दीनी तरबियत का ख्याल कर लेती है तो फिर ये बच्चा बड़ा होकर के अल्लाह का वली बनता है, बुज़ुर्ग बनता है और इस्लाम का और मुसलमानों के दीन का होनहार नौजवान बनता है और अल्लाह तबारक व तआला उससे बड़े बड़े काम इस दुनिया के अंदर लेता है अगर माओं ने बचपने में इनकी तरबियत की होती है। आप किसी बुज़ुर्ग का, किसी वली की ज़िंदगी का मुताला कीजिए, किताबों में उनकी ज़िंदगी के हालात लिखे हैं, जो बड़े बड़े लोग गुज़रे हैं, आप उनकी ज़िंदगी के हालात को पढ़ लीजिए। आपको ये चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी कि इनके इस बड़ा बनने में इनकी माओं की तरबियत को बड़ा दखल है। इसीलिए कहा गया कि माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। मकतब तो बाद में जाएगा, ये जब शऊर की उम्र को पहुँचेगा, मकतब में, मदरसे में तो बाद में दाखिल होगा, लेकिन जिस दिन से ये दुनिया में आया, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जब से ये माँ के पेट में होता है वहीं से इसका मदरसा शुरू हो जाता है। माँ जो कुछ करती है उसका असर उसके बच्चे के ऊपर पड़ता है जब से ये पेट के अंदर होता है। इसलिए कहा कि माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है, यहीं से बच्चा सीखना शुरू करता है। अगर 1 दिन की उसकी उम्र है, 2 दिन की उसकी उम्र है, ये न समझा जाए
کہ یہ بچہ کچھ سیکھ نہیں رہا ہے، یہ بچہ کچھ سمجھ نہیں رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ بچے کا دل کوری سلیٹ کی طرح سے ہے۔ سلیٹ تو ہم سمجھتے ہیں نا، جس پر پین کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے، اسکول میں بچہ سلیٹ کے اوپر لکھا ہے، وہ کوری ہوتی ہے تو اس پر کسی طرح قلم گھس دو، نشان اس کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح بچے کا دل کوری سلیٹ کی طرح سے ہے، اس کے سامنے جو کچھ کیا جائے گا اس کا اثر اس کے قلب کے اوپر پڑے گا، اس کے دل کے اوپر پڑے گا، اور بڑے ہونے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اور اسی لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ کمرے کے اندر چھوٹا بچہ ہے، 5 دن کی عمر کا، 10 دن کی عمر کا، مہینے، جس میں کچھ سمجھ نہیں ہے، پھر بھی ماں باپ کو، میاں بیوی کو اس بچے کی موجودگی کے اندر میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ بچے کے دل کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے، بھلے وہ نہ سمجھ ہے، مگر اس کا دل پوری سلیٹ کی طرح سے ہے، اس کا اثر ضرور اس کے قلب کے اوپر پڑے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں خود بھی بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں، ہم بہت سی مرتبہ ایسی حرکت کر لیتے ہیں بچے کی موجودگی میں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بیبی سال بھر کی عمر ہے، 2 سال کی عمر ہے، یہ کیا سمجھے گا، اس کو کیا پتا چلے گا۔ نہیں، بھلے یہ سمجھتا نہیں ہے، مگر قدرتی طور پر آپ کی اس حرکت کا اثر اس کے دل کے اوپر پڑتا ہے، اور بڑے ہونے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ سب بچوں کی تربیت کے طریقے ہیں۔ خود ماں باپ کو بھی بچے کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے بچہ غلط اثر پکڑے، جس سے بچہ غلط تاثر لے۔ ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال میری محترم دینی بہنوں، مجھے تو یہی بات عرض کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی اولاد کی تربیت کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت میں کمی کوتاہی برتیں گے اور ہم سے کوئی چوک رہ جائے گی اپنے اولاد کی تربیت کے اندر، تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ اور میری محترم دینی بہنوں، بہت درد کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا نازک ہے، اس وقت کے حالات بڑے نازک ہیں۔ اسلام کے دشمن مسلمانوں کی نسلوں کو مٹانے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں، ایسی تدبیریں، ایسی سازشیں رچائی جا رہی ہے کہ مسلمان نسل تباہ ہو جائے، مسلمان نسل برباد ہو جائے۔ کیسے گر آزمائے جا رہے ہیں اور کیسی اسکیمیں لائی جا رہی ہے، خاص کر کے یہ سوشل میڈیا اور موبائل، اس کے ذریعے سے ایسی تباہی مچائی جا رہی ہے کہ نسلوں کی نسلیں ہمیں تباہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میری محترم دینی بہنوں، ایسے نازک وقت میں تو ہماری یہ ذمہ داری جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ حالات کی نزاکت کا احساس کیجئے، حالات کی نزاکت کو آپ اہمیت دیجئے، اور حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی طرف توجہ دیجئے۔ اگر ہم کمی کوتاہی کریں گے میری محترم دینی بہنوں، یہ نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، یہ نسلیں تباہ برباد ہو جائے گی، ان کا ایمان چلا جائے گا۔ آج مسلم دشمن طاقتیں جو ہے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، مسلمانوں کی ایمان کی متاع کو لوٹنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، اور ان کا ہدف اور ان کا نشانہ مسلمانوں کی اولاد ہے، مسلمانوں کی نسل ہے، اس کو تباہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ان کو شراب پر لگایا جا رہا ہے، ان کو جوئے پر لگایا جا رہا ہے، ان کو بربادی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ میری محترم دینی بہنوں، ہم غفلت میں نہ رہیں، یہ سب سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا جا رہا ہے۔ دشمن اس بات کو برابر سمجھ رہا ہے اور بہت چوکنا ہو کر کے اپنی سازش کو جو ہے انجام دینے جا رہا ہے، مگر ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میری محترم دینی بہنوں، اس بات کو دل پر لیجئے اور اپنی اولاد کی فکر کیجئے اور اپنی اولاد کی تربیت کیجئے۔ میری محترم دینی بہنوں، ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، اور اسی سوچ سے ہم اپنی ساری زندگی محنت کرتے ہیں، بچوں کے لیے مکان بناتے ہیں، بچوں کے لیے پراپرٹی بناتے ہیں، بچوں کے لیے بیلنس کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کے کام آئے گا۔ یعنی ہماری ساری محنتوں کا محور اور ہماری ساری کوششوں کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ
کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ میری محترم دینی بہنوں، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے، یہ سوچ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سوچ دی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری اولاد جب اس دنیا سے جائے گی تو ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا ہوگا، یعنی ان کی آخرت کی ہم فکر کریں کہ کہیں ان کی آخرت بگڑ نہ جائے، کہیں ان کی آخرت تباہ نہ ہو جائے۔ اس لیے محنت اس سوچ کے ساتھ کریں کہ ہماری اولاد مرے گی تو ان کا کیا بنے گا، ہماری اولاد کا ان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس سوچ کے ساتھ ہم ساری زندگی اپنی اولاد کے اوپر فکر کریں۔ میری محترم دینی بہنوں، حالات بڑے نازک ہیں اور حالات جو ہے بڑے تباہ کن ہے، مستقبل بہت تباہ کن نظر آ رہا ہے، ہماری نسلیں تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس بات کو ہمیں بہت اہمیت کے ساتھ اپنے دلوں کے اوپر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں، ہم اپنی اولاد کے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائیں، ہم اپنی اولاد کے دین کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور اس بچپنے میں ان کا مزاج ہم دینی بنائیں، اس بچپنے میں ہم ان کو دیندار بنائیں۔ بڑے ہونے کے بعد دیندار بنیں گے نہیں، آپ کی سوچ غلط ہے۔ آپ بچپنے میں ان کو دیندار بنائیں گے تو زندگی بھر ان کا ایمان محفوظ رہے گا، زندگی بھر ان کا دین محفوظ رہے گا۔ اگر آپ نے بچپنے میں ان کے دین کی فکر نہیں کی، بچپنے میں آپ نے ان کو دیندار نہیں بنایا، میری محترم دینی بہنوں، پھر بڑا ہونے کے بعد تو پتہ نہیں ان کا ایمان بچے گا یا نہیں بچے گا، ان کا دین بچے گا یا نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ چاروں طرف سے اسلام دشمن طاقتوں کے نرغے میں ہے، مسلمان نسلیں اور مسلمان اولاد۔ اگر آپ نے بچپنے میں ان کو دین کا ہتھیار دے دیا تو دشمن ان کو تباہ نہیں کر سکے گا، اور بچپنے میں آپ نے اس کو دین کے ہتھیار سے لیس نہیں کیا تو ان کی تباہی میں پھر کوئی امکان باقی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذہن میں ڈالی، یہ بکھری ہوئی باتیں تھی، بلکہ اندر کا درد تھا اور اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ کرے باتیں ہماری سمجھ میں آ جائے، ذمہ داری کا احساس ہمیں پیدا ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی اولاد کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما، ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت قصوروار ہیں، مجرم و سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ تو ہماری ساری سیاہ کاریوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیریوں میں، کھلم کھلا چھپ چھپا کر، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں۔ اے اللہ تیری نعمتوں کو استعمال کرتے رہے اور تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے۔ اے اللہ تیرا کھا کر تیرا ہی کھوتے رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سا کوئی پاپی نہیں ہے، ہم سا کوئی مجرم نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو بہت بخشنے والا ہے۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اگر تو ہمیں معاف کر دے گا، اے اللہ تیرے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، لیکن اے اللہ ہم بگڑوں کی بن جائے گی۔ اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لے لے۔
یہ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے اندر ڈھانپ لے، یہ اللہ گناہوں سے ہمیں نجات دے دے، یہ اللہ گناہوں کے سمندر سے نکال کر کے یہ اللہ اپنی رحمت کے اندر ہمیں ڈھانپ لے، یہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ نفس و شیطان نے بیڑا غرق کر رکھا ہے، یہ اللہ برا حال کر رکھا ہے، یہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اور گناہوں کے دلدل سے ہمیں نکال لے، یہ اللہ گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، یہ اللہ ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما، یہ اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، یہ اللہ جتنی بہنیں یہ اللہ اس مجلس میں شرکت کی غرض سے آئی ہوئی ہے، یہ اللہ سب کے حال پر رحم فرما دے، سب کو قبول فرما دے، یہ اللہ سب کو قبول فرما لے، یہ اللہ دینداری سے نواز دے، یہ اللہ تیرے احکامات کی تابع دار بنا دے، یہ اللہ 100% ان کے اندر پردے کو زندہ فرما دے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی تو ان کو توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ ہم سبوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما، اپنی اولاد کی صحیح اور دینی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس میں کمی کوتاہی سے ہماری پوری حفاظت فرما، یہ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، یہ اللہ اس وقت دشمن دین کی اور ایمان کی گرامہ یا متاع کو لوٹنے پر یہ اللہ تلا ہوا ہے، یہ اللہ تو ہماری حفاظت فرما کر ہمارے دین اور ہمارے ایمان کو بچا لے، یہ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہماری تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے سارے مدارس کی حفاظت فرما، یہ اللہ تمام دینی اداروں کی اللہ تو پوری حفاظت فرما، یہ اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، یا اللہ اس کی جان کی، اس کے مال کی، یا اللہ اس کی عزت و آبرو کی، اللہ تو پوری حفاظت فرما، مسلمان جہاں جہاں پریشانیوں کے شکار ہیں یہ اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنا، یہ اللہ ہم سبوں کے ساتھ خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما، جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، یہ اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یہ اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، یہ اللہ جو لوگ روزی کی وجہ سے پریشان ہے یہ اللہ ان کے لیے روزی کے دروازے کھول دے، یہ اللہ جو گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے یہ اللہ ان کے گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، یہ اللہ ہم سبوں سے راضی ہو جا، یہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، یا اللہ اپنی رضامندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ناراضگی والے کاموں سے پوری حفاظت فرما، یہ اللہ صاحب مکان کو یہ اللہ تو جزائے خیر عطا فرما، یہ اللہ وقتاً فوقتاً وہ اپنے گھر میں دینی اجتماعات کا انتظام کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ تو ان کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرما، یہ اللہ اس گھر کو یہ اللہ خیر و برکات سے مالا مال فرما، ہر طرح کی آفات بلیات مصائب سے یہ اللہ تو پوری حفاظت فرما، یہ اللہ اس گھر کے ہر فرد کو پورا دیندار بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، تیرے احکام کی اطاعت کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہم سبوں کو تیرے احکامات کا تابع دار بنا دے، ہماری ساری جائز ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما، ہمارے جملہ مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و اولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.